اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الرباع۔ آج ہم افسانہ پڑھیں گے انجم خدوائی، پیدائش 23 دسمبر، بہار، تعلیم BA ڈپلومہ ان کاسٹیوم ڈیزائننگ، تصانیف ریت کا ماضی، افسانوں کی کتاب، سن 2016۔ افسانے کا نام ہے اللہ کے نام پہ۔ بڑا سا کچن، دونوں طرف بڑے بڑے دالان، تیسری طرف ڈیوڑی اور چوتھی طرف باورچی خانہ کا برآمدہ۔ بڑے دیر سے برآمدے کی زمین پر بیٹھی لائنیں کھینچ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پتہ نہیں کس سوچ میں تھی۔ کیا ہوا خلیقن؟ میں نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھی اور جھاڑو دینے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا، کچھ ہے ضرور۔ کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ میں نے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور کتاب بند کر دی۔ وہ آ کر میرے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک سے بیٹھو، پٹری لے لو۔ میں نے لکڑی کی پٹری کی طرف اشارہ کیا۔ کہا ٹھیک سے بیٹھیں بیٹا، ابا تو پگلا گئے ہیں۔ وہ جھنجھلائی۔ کیا بک رہی ہو؟ اتنے اچھے تو ابا ہیں تمہارے، کتنا خیال رکھتے ہیں، بیچارے تمہیں کھانا تک تو پکا کر کھلاتے ہیں۔ ارے تو کا بھوا، ہم کو بھی کبھی کبھی پکا لیتے ہیں، کون بڑا کام کرتے ہیں۔ ارے تو کیا ہوا، ہم بھی تو کبھی کبھی پکا لیتے ہیں، کون سا بڑا کام کرتے ہیں۔ تم تو بہت بری ہو، اتنے اچھے ابا کو ایسے بولتے ہیں کہیں۔ اچھے بچے نہیں ہو، تم کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ او ہمارا بیاہ ٹھکوائے دیے ہیں، انہوں نے ہماری شادی طے کر دی ہے۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے بھائی، لاؤ مٹھائی اور مٹھائی کھلاؤ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کاہے کی مٹھائی، ہم نہ کر بیاہ، سلیمان کا کرائے دیں، سلیمان تو چھوٹی ہے ابھی۔ چلو اچھا کام ختم کرو۔ میں نے اپنی کتاب پھر سے اٹھا لی، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی شادی واقعی طے ہو گئی تھی۔ اسی جمعے کو بارات آ رہی تھی۔ گاؤں میں گہما گہمی سی ہو گئی، لاؤڈ اسپیکر پہ گانا شروع ہو گئے۔ گاؤں کی لڑکیاں اپنے رکھے رکھائے رنگ برنگے اچھے کپڑے پہن کر پورے گاؤں میں گھومتی پھریں۔ رات کو شادی کا کھانا بھی آیا۔ سمیع بابو کے گھر سے کافی دھوم دھام سے خلیقن کی شادی ہو کر گئی اور وہ خوب زور زور سے روتی ہوئی رخصت ہوئی۔ وہ لوگ اسے ٹریکٹر ٹرالی میں رخصت کروا کے گئے ہیں۔ میں نے اس کے لیے چند جوڑے کپڑے اور ایک چاندی کا سیٹ بھجوایا۔ وہ میرے بچپن سے ہی کام کرتی تھی۔ پہلے پہل اپنی اماں کی انگلی تھامے ہوئے ڈری سہمی آتی اور ایک کونے میں بیٹھی انہیں کام کرتے دیکھتی۔ کچھ برس ہوئے، اس کی اماں کا انتقال ہو گیا، وہ اکیلی آنے لگی۔ اس نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی لے آتی۔ وہ اسی طرح ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ خلیق کچھ کھانے کی چیز اس کے سامنے رکھ دیتی اور خود کام میں لگی رہتی۔ مجھے بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ گھر پر بابا، بھیا اور میں تھے۔ کام زیادہ نہ تھا، مگر اتنے بڑے گھر کی صفائی اور کچن آنگن کی جھاڑو میں ہی گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ اور دوسرے، تب ہمارے گھر میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، لکڑی جلا کر ہی کھانا بنتا۔ کھانے کی تعداد کا کچھ بھی پتہ نہیں، کبھی کئی لوگ کھانے پال لیتے اور جلدی جلدی سارا انتظام مہارت سے کر دیتی۔ میں چند ماہ پہلے ہی ہاسٹل سے گھر لوٹی تھی، یہاں کے کاموں کی عادت بھی نہیں تھی۔ ہر وقت خلیقن کی ضرورت رہتی تھی۔ اس نے گھر ایسے طریقے سے سنبھالا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، بہت ہی مزے سے پکاتی۔ ترئی گوشت تو لاجواب ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں بیسن کی روٹی اور لہسن کی چٹنی جب اصلی گھی میں تل کر لاتی تو میں اور بھیا کئی روٹیاں صاف کر جاتے اور پھر خوب ہنستے، کیونکہ خلیق دوبارہ آٹا گوندھ رہی ہوتی، دوبارہ چٹنی بھگا رہی ہوتی اور خود بھی ہمارے ساتھ ہنستی رہتی۔ اس کے ماتھے پہ کبھی کوئی بل نہیں آتا، وہ گرمی میں دوبارہ سارا کام کر رہی ہے۔ اس کے جاتے ہی سمیع بابو نے دوسری عورت کا انتظام کر دیا تھا اور سروری نے کام بھی سنبھال لیا تھا، مگر خلیق والی بات کہاں سے آتی؟ مجھے تو ہر وقت اسے آواز دینے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ ہر کھانے میں ہم خلیق کے ہاتھ کا مزہ ڈھونڈتے رہ جاتے، مگر جمعے کو اس کی شادی ہوئی، اتوار کو وہ منہ پھلائے بیٹھے سامنے بیٹھی تھی ہمارے۔ اب کیا ہوا؟
میں نے ہنستے ہنستے اسے گلے لگا لیا، مگر وہ تو واقعی خفا تھی۔ بول کیا ہوا، کیسا ہے تیرا میاں؟ ارے کیسا ہے؟ بہت خراب مئی ہے۔ او اب کیا ہوا تجھے؟ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آئی۔ ٹرانزسٹر لے آئے ہیں گھر میں؟ ہاں۔ ہاں تو کیا ہوا، ٹرانزسٹر کوئی بری چیز ہے؟ مزے سے گانے سننا، تم کو تو گانے سننا پسند ہے نا؟ ہاں تو پسند ہیں، تو کوئی بات ہے کہ گھر کا تو ٹوٹا بڑا ہو، دروازہ تک ان کا جرا نہیں، پھر کالا ہے، ککڑ آوت جاوت ہے، کتا آ جاتا ہے، گھر مالے آئے ٹرانزسٹر۔ ہاں پسند تو ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی، گھر ٹوٹا ہوا ہے، دروازہ تک نہیں، پاس لگے ہیں، کتا آتا جاتا ہے گھر میں، لے آئے ٹرانزسٹر۔ ارے تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ پہلے گھر کا دروازہ بنوانا چاہیے، پھر کوئی تفریح کی چیز لانی چاہیے۔ ہاں بھائی تو صحیح ہے، چلو ہم بات کریں گے تمہارے میاں سے۔ کاہے کے میاں؟ بیٹا ہم کا امی آدمی ٹھیک نہ ہی لگت ہے، ہم کا ای آدمی ٹھیک نہ ہی لگت ہے۔ وہ بتک کر بولی، کیوں کیا ہوا؟ اب بٹیا تم کا بتائیں، وہ شرما گئی۔ کیوں بتاؤ، سب کچھ تو بتاتی ہو، اپنے ابا سے پٹ کر آتی تھی تب بھی، اور اپنے معصوم ابا کو پیٹ کر آتی تھی تب بھی۔ مرہیں مارو کھائیں کاہے مارن، ہم کا ماریں گے تو مار بھی کھائیں گے، ہم کیوں مارا؟ اتنا سمجھایا کہ ابا پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر تم تو کہتی تھی کہ مرہیں تو ضرور مریں، وہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے، اب کیا ہوا ہے جو نہیں بتا سکتی؟ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ بیٹا وہ ہم کا پکڑت ہے، اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ ارے وہ تیرا مرد ہے پاگل، کوئی غیر تھوڑی نہ ہے۔ مجھے بھی شرم آ گئی۔ مرد کاہے بھوا، ہم کا پکڑے تو ایسے مان کھڑی، مرد ہے تو کیا ہوا، ہم کو پکڑے گا تو ایسے ہی مار کھائے گا۔ ہائیں تم اس سے مار کے آئی ہو، کیا غضب کرتی ہو، تم پاگل ہو بالکل۔ ہاں ہم تو پاگل ہی ہیں، بتائی دیے ہیں ابا کا کہ ہم نہ جائیں، ہم کا پکڑت ہے، ہم کا نیک لگت، دور سے بات کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار مار کے دھن دیں۔ ہم تو پاگل ہی ہیں، ابا کو بتا دینا کہ ہم جائیں گے نہیں، بات کرنی ہے تو دور سے کرے، ورنہ بہت ماریں گے ہم۔ وہ زور زور سے جھاڑو دے کر دھول اڑانے لگی، گویا اپنا غصہ نکال رہی ہو۔ یا اللہ کیا مصیبت ہے لڑکی۔ میں نے سر پیٹ لیا۔ سمیع بابو کا شمار گاؤں کے شریف اور غریب کسانوں میں سے تھا۔ ان دو بیٹیوں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ چند برس پہلے وہ ان کی بیوی ہمارے گھر ملازمت اختیار کی، اور ان کی بیوی نہایت شریف عورت تھی۔ بیٹیوں کی وجہ سے لوگ ان کا جینا حرام کیے ہوئے تھے کہ ایک بیٹا ہو جاتا تو تم لوگوں کا بڑھاپا سنور جاتا۔ حالانکہ کہنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں بیٹے والدین کے بڑھاپے کو سنوارنے کے بجائے اجاڑ بھی دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس قسم کی باتیں عام ہیں۔ بیٹے کی پیدائش ہوئی اور جو تکلیفیں سلمیٰ نے اٹھائیں وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا، مگر اس کے بعد جب ماں اور بیٹا دونوں اس جہاں سے گزر گئے، تب سمیع بابو اور بچیوں نے جو مصیبتیں اٹھائیں وہ سب کے سامنے تھیں۔ کئی دن وہ باہر بابا جان کے سامنے آ کر روتے رہے۔ انہیں بہت سمجھایا، گھر بھیجا جاتا تاکہ اپنی بچیوں کو دیکھو، اب تم ہی ماں ان کا سہارا ہو۔ دھیرے دھیرے ان کے دل کو قرار آ ہی گیا، اپنی بیٹیوں کو جا کر گلے سے لگایا اور جینے کی کوشش کرنے لگے۔ خلیق نے حقیقتاً ان کو بے حد سہارا دیا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اور سر دبا کر سلا دیتی۔ پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی۔ سمیع بابو خود چولہے چکی میں جٹے، ساتھ ہی خلیق سے بھی کام کرواتے۔ وہ خوشی سب کر دیتی، مگر جب اس کا دل نہ چاہتا تو بس منہ پھلائے بیٹھی رہتی۔ تب سمیع بابو اس کا منہ دھلا کر سر میں تیل لگائے الٹی سیدھی چٹیاں بنا کر ہمارے گھر چھوڑ جاتے۔ میں جب ہاسٹل سے آتی تو گھر میں گاؤں کی عورتوں کا آنا جانا ہوتا، ورنہ سناٹے راج کرتے۔ بابا جان صبح اٹھ کر کھیتوں پہ کام کروانے چلے جاتے، اور بھیا ایگریکلچر میں MSc کر کے بابا جان کے ساتھ نئے تجربات کرتے پھرتے۔ پڑھائی ختم ہوتے ہی عاصم کی امی میرے لیے رشتہ لے کر آ گئیں۔ میں تو گھر والوں سے شرمندہ ہو گئی، جبکہ ہمارے بیچ کوئی ایسی بات بھی ہوئی بھی نہ تھی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ عاصم نے میرا پتہ کیوں لیا تھا۔ چچی جان نے مجھ سے مرضی لی تو میں نے منع بھی نہیں کیا، شادی تو کہیں نہ کہیں ہونا ہی تھی، عاصم سے ہی صحیح۔ امی کے زیورات نکالے گئے،
کپڑوں کی خریداری شروع ہوئی اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اس وقت یہ قصہ بھی جاگ اٹھا کہ میں اپنی طرف سے اسے سمجھا کر بھیج دیا تھا۔ کئی دن بعد واپس آئی سلیمان نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا، دلہا بھائی آپا کا تھپڑ مارا نے اور زبردستی لے گئے، ابا بہت رو رہے ہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر تو سچ یہ ہے کہ دل میرا بہت دکھا۔ ایک ماہ کیسے گزر گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنے سارے کام، پھر عزیزوں کی آمد، مستقل کوئی نہ کوئی مہمان رہا۔ چچی جان بھی رہنے کے لیے آ گئی تھیں۔ سلیمان برابر آتی رہی تھی مگر ابھی وہ کام سنبھال نہیں پائی تھی، اس لیے بس سروری کی کچھ مدد ہو جاتی۔ اس دن سر دھو کر نہائی، کچھ سردی محسوس ہونے لگی تو چھت کرسی ڈلوا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ پیچھے کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ مڑ کر دیکھا، خلیقن میلے کچیلے کپڑے پہنے گٹھری سے بنی بیٹھی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ خلیقن! میں نے اسے چھوا تو وہ ایک دم زمین پر آ رہی، دبلی پتلی مدوخ چہرہ، پیلی سی آنکھیں، بال الجھے ہوئے دھول بھرے۔ وہ بے حد برے حالوں میں تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ سروری کی مدد سے اس کو پلنگ پر لٹایا، دودھ گرم کر کے پلایا۔ وہ ہوش میں آ کر بستر سے اترنے لگی۔ لیٹی ہوا بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ اسے حال میں دیکھ کر مجھے بے حد رنج ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، اس نے اپنے آنسو میرے دوپٹے سے چھپا لیے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا کسی نے؟ اس نے شانے سے دوپٹہ ہٹایا تو قمیص پھٹی ہوئی تھی اور کندھے پر گہرا زخم تھا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ ہم کا لاٹھی سے مارا تھے؟ وہ سسکنے لگی۔ مگر کیوں؟ کس لیے؟ میں بے قرار تھی۔ کہہ رہے تمہارے ابا تو سائیکل بھی نہ اسکوٹر، وہ تو پیسہ لے کر آؤ نہیں تو اور مرے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ ہف، غضب خدا کا، پہلے نہیں دیکھا اس نے؟ کہاں سے دیں گے اب یہ سب؟ وحشی ہے یہ شخص، پاگل، بالکل پاگل ہے۔ میں گرم پانی سے اس کا زخم صاف کیا اور دوا لگائی، ایک جوڑا پہنوایا، منہ دھلوایا۔ وہ پورے وقت بس روتی ہی رہی۔ بس بہت ہو گیا، اب مت جانا اس کے پاس۔ اس نے زخمی ہرنی کی طرح مجھے دیکھا۔ میرا دل تڑپ گیا، میں اس سے بڑھ کر لپٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد بابا جان اندر آئے تو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ ساری روادات سنائی تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ پھر بولے، بیٹا یہ ان لوگوں کا ذاتی معاملات ہیں، لڑکی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، زیادہ سفارش کریں تو لڑکی بدنام ہو جاتی ہے۔ تم یہ باتیں ساری نہیں سمجھ سکو گی۔ بہرحال میں سمی بابو سے بات کروں گا، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ آج کچھ دیر بھی تو کل تو دوسری فرمائش نہیں آئے گی، یہ کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں بات ختم کیا اور شیروانی اتار کر ٹانگ دی اور بستر پر لیٹ گئے۔ کیا ہوا بابا جان، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے ان کی بے وقت لیٹنے پر حیرت ہوئی۔ نہیں بیٹا، بس تھک گیا ہوں۔ مجھے نہیں بتائیں گے؟ میں نے ان کے بال سہلانے لگی۔ انہوں نے امی کے بعد اپنے دل کی بات کسی کو بھی کہنا چھوڑ دی تھی۔ مجھے اس بات کا بے حد احساس تھا۔ وہ اپنی کوئی تکلیف کبھی ہم سے شیئر نہیں کرتے، بس خاموش ہو جاتے۔ میں ان کا سر دباتی رہتی، وہ بے خبر سو گئے۔ مجھے تجسس تھا، شیروانی کی جیب سے ایک لفافے کی جھلک دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ خط تھا، ایک شعلہ تھا جو پورے وجود میں پھیل کر مجھے خاکستر کر رہا تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے میرے۔ یہ ایک لمبی چوڑی فہرست تھی سامان کی جو کہ عاصم کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ وہ تقریباً 50 لاکھ کا سامان تھا جو کہ جہیز میں مانگا گیا۔ اس کا کہنا تھا بابا جان زمیندار رہ چکے ہیں، زمینیں اور باغات کے مالک ہیں، پھر اتنی سی رقم کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے ان کے آگے؟ میرے دل کے آنگن میں کھلتا ہوا عاصم کے پیار کا نرم پودا ایک دم مرجھا گیا۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری۔ روتی ہوئی اندر آئی۔ یا اللہ خیر! میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ خلیقن مر گئی بیٹا، وہ لوگ خلیقن کا مار ڈالن۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ باہر سے بہت سارے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جان ناشتہ یوں ہی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کئی عورتیں اندر آ گئیں، تب سلیمان کو تسلی دے رہی تھیں مگر وہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا بھی حال برا ہو گیا۔ ایک کوہرام سا برپا ہو گیا تھا۔ سنا ہے کل جب وہ گھر اپنے پہنچی تو وہیں بیٹھا تھا، اسے مارتا ہوا گھر لے گیا۔ جب گاؤں والوں نے اسے روکا تو بدتمیزی سے بولا، میری بیوی ہے، جو چاہوں کروں، کہوں تو ابھی طلاق دے دوں کر یہیں بٹھا دوں۔ اور گاؤں والے خاموش ہو گئے، وہ اس لفظ سے بہت ڈرتے تھے۔ صبح یہ خبر آئی، کھانا پکاتے ہوئے اسٹو پھٹ گیا اور وہ جل کے مر گئی۔ یہ وہی اسٹو ہے جو وقتاً فوقتاً کم جہیز لینے والی بیٹیوں کو جلانے کے لیے پھٹتا ہے۔ سارا دن ان لوگوں کی دلجوئی میں گزارا۔ شام ڈھلے وہ سب اپنے گھر گئے۔ اس کی میت گھر آ گئی تھی۔
دفن کی تیاری ہو رہی تھی، پورے گاؤں میں ہو کا عالم تھا، رات ہو گئی تھی، بابا جان گھر کے اندر نہیں آئے تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ سلجھا رہے تھے۔ عاصم کا فون آ گیا، کیسی ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہاری آواز کیسی ہو رہی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ دیکھو وہ ابا نے کوئی رجسٹر وغیرہ بھیجی ہے بابا جان کو، اب یہ تم دل پر مت لینا، کوئی ضروری نہیں ہے ساری چیزیں ہوں، تم لوگ اپنے طور پہ دیکھ لینا، جو بھی کمی بیشی ہوگی۔ ایک بات سنو عاصم، میں نے اس کی بات کاٹ دی، بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو کہو۔ تمہیں پتہ ہے جب فقیر بار بار دروازے پہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واٹ؟ وہ زور سے چیخا۔ کہتے ہیں بابا معاف کرو، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ میں نے فون پٹخ دیا اور خلیقن کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔